السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی چینل میں خوش آمدید ناظرین کرام و سامعین کرام۔ آج ہم تختی نمبر 10 کے بارے میں آپ کو ہدایت بتائیں گے اور تختی نمبر 10 جو ہے وہ آپ کو پڑھائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھ گروپ میں شامل کریں تاکہ ثواب جاریہ میں سب شامل ہو جائیں اور پوری دنیا میں لوگ جو ہے سنتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں تختی نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزم کی صورت اور نام یاد کرا دیں، ان سوالات کے جوابات بھی یاد کرا دیں۔ سوال نمبر پہلا ہے جزم کیسا ہوتا ہے؟ جواب مڑا ہوا۔ جزم جو ہے وہ مڑا ہوا ہوتا ہے اور جس لفظ کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں اور جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ سوال جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ساکن۔ جس حرف کے اوپر جزم ہوگا اس کو ساکن کہتے ہیں۔ سوال جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ۔ اس تختی میں حروف کی صحت پر خاص خیال رکھا جائے، مثلا سا، سین، زال، زا اور غ میں، اور اسی طرح تا، تو، قاف، کاف، لام میں فرق ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ سا جو ہے وہ ہم دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک آئے گی، نرمی سے پڑھیں گے، اور سین جو ہے وہ سختی سے ادا ہوگا، زبان اندر رہے گی، سیٹی کی آواز آئے گی سین میں، سین۔ اور زال جو ہے وہ بھی دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک آئے گی، نرمی سے، زال۔ جس طرح ہم سا پڑھتے ہیں اسی طرح زال پڑھیں گے نرمی سے، اسی جگہ سے زال ادا ہوگا جہاں سے ہم سا پڑھتے ہیں۔ زا جو ہے وہ را کے بعد آتی ہے، سختی سے ادا ہوگی۔ غا جو ہے وہ موٹی ادا ہوگی لیکن نرمی سے۔ یہ ہم آواز حروف ہے۔ اور اسی طرح تا دو نقطوں والی یہ باریک ہے اور یہ طا موٹی ادا ہوگی، دو نقطوں والا قاف موٹا ادا ہوگا، بغیر نقطے والا کاف اس کے اوپر مرکز ہے، اس کو باریک اور پتلا کر کے پڑھیں گے۔ لام جو ہے وہ بھی باریک ادا ہوگا۔ تو یہ ہم آواز حروف ہیں، اس میں جو ہے تلفظ کا فرق ہونا لازمی ہے، کیونکہ اگر ایک حرف کی جگہ ہم دوسرا حرف پڑھیں گے تو اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، اور یہ ایک بہت چھوٹی اور باریک غلطی ہے جو سبق پڑھنے کے دوران ترجمہ چینج ہونے کی صورت میں بہت بڑا گناہ بھی ہے کہ ایک حرف کے معنی تبدیل ہو جائے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو تلفظ کو آپ درست طریقے سے پڑھیں گے تاکہ جو لفظ جیسا ادا ہو رہا ہے اس کو ویسے ہی ادا کریں تاکہ اس کا ترجمہ تبدیل نہ ہو۔ معذور بچہ جو ہے وہ مجبور ہے، اگر ایک بچہ معذور ہے قدرتی نیچرلی طور پہ وہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ مجبور ہے، لیکن کوشش جاری رکھی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں تختی نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ حمزہ زبر آ، یہاں پہ ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ حمزہ زبر آ، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ سے مل رہا ہے۔ جس طرح آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ جزم ہوتا ہے، لیکن اگر اس الف کے اوپر ہم زبر زیر پیش لگائیں گے تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا، تو پھر ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ یہاں حمزہ حمزہ کے ساتھ مل رہا ہے۔ ایک حمزہ تو وہ ہے جو حروف ہجا میں تختی نمبر 1 میں جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے ہا کے بعد، گول والی ہا کے بعد حمزہ ہے، تو اس کا تو نام ہی حمزہ ہے، اور یہ الف تب حمزہ بنے گا جب اس کے اوپر زبر زیر پیش لگ جائیں گے تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا۔ تو یہاں حمزہ حمزہ سے مل رہا ہے اور جھٹکا لگے گا، حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، آ ای او، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ایو، حمزہ عین پیش او، آ ایو او۔ یہاں عین کی آواز گلے میں جا کے ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہر لفظ جو ہے وہ حمزہ ہر لفظ سے مل رہا ہے زبر زیر اور پیش کی حالت میں۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس، سا نرمی سے ہم نے پڑھی، اسی طرح زال بھی نرمی سے، حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از۔ حمزہ غا زبر از، غا موٹا لیکن نرمی سے، حمزہ غا زبر از، حمزہ غا زیر از، حمزہ غا پیش از، از از از۔ زا جو ہے وہ سختی سے ادا ہوگی، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ آگے جو ہم سین پڑھیں گے وہ سختی سے ادا ہوگا، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس
اس